السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لینگویج پلاننگ اینڈ پالیسی کے بارے میں۔ لینگویج پلاننگ ہم اس ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی موجودہ جو لینگویج ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے سٹرکچر کو چینج کرنے کا ہم پلان کرتے ہیں۔ ہم اپنی لینگویج جو ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو بدلنے کا پلان کرتے ہیں۔ کون سی لینگویج جو ہے وہ ینگ جنریشن کو سیکھنی ہے اس کے بارے میں ہم پلان کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہماری وہ ایفرٹس جس کے ذریعے ہم موجودہ لینگویج جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم لینگویج پلاننگ کہتے ہیں۔ اب لینگویج پلاننگ جو ہے یہ زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں اس کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کو دیکھا گیا ہے تعلیم کے شعبے میں، یعنی جو فیلڈ آف ایجوکیشن ہے اس میں جو لینگویج پلاننگ کا عمل ہے اس کو زیادہ دیکھا گیا ہے، اس کا مشاہدہ زیادہ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہی ڈیسیجنز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں کہ کون سی زبان ہوگی جو کہ ہم میڈیم آف ٹیچنگ کے طور پر استعمال کریں گے، کہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جب پڑھانا ہے تو پڑھاتے ہوئے جو سورس آف کمیونیکیشن ہوگا جس کو ہم میڈیم بولتے ہیں، جس کے تھرو ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے کسی بھی علم کی، وہ کون سا ہوگا، اس کون سی لینگویج جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کی جائے گی۔ لینگویج پلاننگ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیلیبریٹ ایفرٹ، یعنی کہ ہم سوچتے سمجھتے ہوئے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لینگویج ہے اس کے سٹرکچر کو، اس کے فنکشن کو، لینگویج ایکوزیشن کو، یا پھر جو ورائٹیز آف لینگویج کسی ایک اسپیچ کمیونٹیز میں استعمال ہو رہی ہیں اس میں سے کون سی ایک چیز جو ہے اس کو آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو آپ بدل دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوگی جو کہ اثر انداز ہوتی ہے لینگویج کے ہر اس آسپیکٹ کے اوپر جس کو آپ پلانڈ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لینگویج پالیسی۔ لینگویج پالیسی جو ہے اس کا تعلق لاز اور ریگولیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہاں پر لیجسلیشن کا عمل ہے۔ جس طرح لینگویج پلاننگ جو ہے وہ محدود ہوتی ہے انڈیویجولز تک یا پھر سرٹن گروپس یا جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان تک، لیکن لینگویج پالیسی جو ہے یہ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کہ رسپانسیبل ہوتے ہیں لینگویج کے حوالے سے۔ تو جب بھی آپ کوئی لیجسلیشن کرتے ہو، لاز یا ریگولیشنز جو ہیں ان کو بناتے ہو لینگویج کے حوالے سے کہ کس طرح سے سوسائٹیز کے اندر لینگویج جو ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے سرٹن ایمز جو ہیں ان کو اچیو کرنا چاہتے ہو، تو وہ صرف اور صرف لینگویج پالیسی جو ہے اس کی بنیاد سے ممکن ہے۔ اب لینگویج پالیسی مختلف طرز کی ہو سکتی ہے، اس میں ورائٹیز آف آبجیکٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ پالیسیز بناتے ہیں۔ اس میں پھر لیول آف انٹرونشن ہے، پرپز آ جاتے ہیں، پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مختلف طرح کے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لینگویج آئیڈیالوجیز کو دیکھا جاتا ہے، ان کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے، سوشل کنٹیکسٹ کو جہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، پاور ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے لینگویجز کے حوالے سے، اور پھر ہسٹوریکل کنٹیکسٹ جو ہے وہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو سامنے رکھا جاتا ہے لینگویج جو ہے اس کے بارے میں ڈیفرنٹ پالیسیز بنانے کے وقت اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے۔ لینگویج پلاننگ جو ہے یہ ایوری ڈے لینگویج پریکٹسز جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی کہ فیملیز جو ہیں وہ اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کون سی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، کون سی لینگویج چھوڑ دینی چاہیے اور کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن جو لینگویج پالیسی ہے
یہ میکرو سوسائٹل لیول پر ہوتی ہے. بڑے پیمانے پہ ہے تو اس کو پھر گورنمنٹ یا پبلک انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے. کسی فیملی نے، گروپ نے، انڈیویجولز نے یا اسپیچ کمیونٹیز نے ایسا نہیں کرنا ہوتا. یہ سرٹن ہمارے پاس کچھ ایسی ڈومینز ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لینگویج کی جو چوائس ہے یا لینگویج کے بارے میں جو پلاننگ ہوتی ہے وہ کن فیکٹرز جو ہے ان کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیسے ہم فیملی کی بات کریں تو یہاں پر ایک ٹرانزیشنل ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. یعنی اگر سوسائٹیز ملٹی لنگول ہیں یا بائی لنگول ہیں تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں سیکنڈ لینگویج استعمال کرنی ہے، فورن لینگویج استعمال کرنی ہے، یا انہیں اپنی مقامی بولیاں یعنی ان کا ڈائلیکٹس جو ہیں ان کا استعمال کرنا ہے. پھر اگر ہم اسکول میں جائیں تو اسکول میں تو پھر کیا ہے کہ جو کمیونٹیز ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں یا گروپس کے ممبر ہیں وہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو نیشنل لینگویج ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسکولس جو ہیں اس میں سیکنڈ لینگویج یا فورن لینگویج جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر اس کے علاوہ اگر ریلیجن پہ آ جائیں تو یہ سیکرڈ لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بھی پھر یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل لینگویج ہوتی ہے یا لوکل ڈائلیکٹس جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے سیکرڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کیا جاتا ہے. اگر ورک پلیس کی بات کریں، آپ اپنے دفاتر میں ہیں یا اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ کام کرتے ہیں تو اس میں اسٹینڈرڈ لینگویج کی استعمال ہوتی ہے. اور پھر وہی بات کہ نیشنل ورسز مائنورٹی، تو پھر آپ کو نیشنل جو ہے اس کو پریفر کرنا ہوتا ہے ایسی سطح پر وہاں پر مائنورٹی لینگویجز جو ہیں وہ سامنے نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو بھی اسٹینڈرڈ لینگویج استعمال ہوگی. اس میں بھی نیشنل ورسز کمیونٹی کا تعلق ہے تو وہ آپ نیشنل لینگویج کو ہی اس معاملے میں پریفر کرتے ہیں. اور پھر اگر گورنمنٹ میں آپ کو ریٹن یا اسپوکن جو ہے اس میں جانا ہے تو بھی پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ریٹن میں زیادہ تر نیشنل ہے اور اگر اسپوکن کی بات ہو تو آپ اپنی کمیونٹی لینگویج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. نیشنل لیول کی بات کریں تو پھر آپ کو آفیشیل لینگویج ہی دیکھنی ہوتی ہے. اور جب آپ آفیشیل لینگویج پہ آتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں. تو ممکنہ حد تک آپ اپنی ریجنل لینگویج جو ہے اس کو استعمال کرو گے. تو یہ وہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس طرح سے اپنی لینگویج جو ہے اس کو پلان کرنا ہے، یا جو ڈیفرنٹ ورائٹیز آف لینگویج ہے جو ڈیفرنٹ ڈومینز کے حساب سے استعمال ہوگی ان کو کس طرح سے آنے پریفر کرنا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے.